رکھے ہیں۔ دیکھیے عیسائیت کے اندر اگر عورت کا مقام اور مرتبہ ہم دیکھنا چاہیں تو آپ محسوس کیجئے گا کہ عیسائیت کے اندر ان کے مذہب کا حصہ عورت سے نفرت ہے۔ بات دلیل سے کروں گا انشاءاللہ۔ عیسائیت کے اندر عیسائیوں کے مذہب کا حصہ ہے عورت سے نفرت۔ ان کو رہبانیت یہ سکھاتی ہے کہ ایک کونے میں پڑ جاؤ اور نکاح نہ کرنا، عورتوں کے قریب بھی مت جانا۔ یہ میرے محترم بھائیوں یہ اس عیسائیوں کا معاشرہ ہے کہ جو در حقیقت عورتوں سے نفرت کرتا ہے، عورتوں سے دور رہنا چاہتا ہے، رہبانیت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اسلام نے اس کی مخالفت کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے نکاح کرنے کی تعلیم دی اور خود بھی ایک سے زائد نکاح کر کے ان عورتوں کے اوپر احسان کیا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات یہ بھی آپ سے عرض کر دوں، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عورتیں مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر کوئی مرد ایک سے زائد شادی کر لیتا ہے تو وہ ہمارے حقوق کو کھا جاتا ہے، وہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ او میری ماؤں بہنوں بھولی بھالی، اللہ کی قسم میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، خود سوچ لینا اس بات کو۔ مرد اگر ایک سے زائد شادی کرتا ہے تو اپنے لیے مشکل پیدا کرتا ہے اور عورت کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ مرد نے ایک شادی کی ہوئی ہے، ایک نکاح کیا ہے، اس کے گھر کا ماہانہ خرچہ ہے 20,000 روپے، ایک شادی ماہانہ خرچہ 20,000 روپے، دوسری شادی اگر وہ کر لیتا ہے تو ماہانہ خرچہ 40,000 روپے۔ مشکل کس کے لیے پیدا کی اس نے؟ اپنے لیے، عورت کے لیے۔ ایک بیوہ کو، ایک طلاق یافتہ کو جو معاشرے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، اس کو اس نے سہارا دے دیا، اپنے لیے مشکل پیدا کر کے عورت کے لیے آسانی پیدا کی ہے۔ یہ 20، 22، 23 سال کی میری بچی جو گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، طلاق کے دھبے کی وجہ سے، بیوہ ہونے کی وجہ سے، 2 بچے اس کے ساتھ تھے، معاشرے میں کوئی قبول نہیں کرتا تھا، اس مرد نے ہمت کر کے اپنے اوپر خرچہ ڈبل کر کے اس بیوہ کو قبول کیا، اس طلاق یافتہ کو قبول کیا۔ اس مرد نے اپنے اوپر مشکل کو سہا اور عورت کو سہارا فراہم کیا۔ یہ عورت سمجھتی ہے کہ جناب ہمارے حقوق نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی قسم، اس عورت کے حقوق کی اگر بات کی جائے، باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ ہے۔ آپ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو خالی ایک ہی حصہ ملے گا، یاد رکھیے گا، جو آپ کا باپ چھوڑ کے جائے گا، جو آپ کا والد چھوڑ کر جائے گا، بس وہی آپ کا حصہ ہے، لیکن اس کا خاوند جو چھوڑ کر جائے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اور رب رحمان نے، دین اسلام نے عورتوں کے حقوق کو اتنا بیان کیا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا واستوصوا بالنساء خیرا، اے مردوں میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ میرا نبی، میرا دین اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ اس سے زیادہ حقوق کہاں سے لائیں تمہارے لیے؟ تم کہو کہ ہمیں جناب بالکل بے پرواہ ہو کر معاشرے کی زینت بننے دیا جائے، اور نہیں، اللہ کی قسم یہ غیرتوں والے دین ہے، غیرتوں والا پاکستان ہے، نہ بغیرت دین ہے، نہ بغیرت پاکستان ہے۔ نہ ہم مرد ابھی اتنے بغیرت ہوئے ہیں کہ تمہیں 4 دیواری سے نکال کر مارکیٹوں کی زینت بنائیں۔ اسلام نے، رب رحمان نے تجھے حکم دیا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں قرار سے ٹکی رہو۔ یہ رب رحمان کا حکم ان عورتوں کو ہے۔ یہ عورت جو اپنے آپ کو سمجھتی ہے کہ آج ہم پر یہ بوجھ ہے، وہ بوجھ نہیں، اللہ کی قسم یہ اللہ کا حکم ہے اس عورت کو۔ کیونکہ جب یہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتی ہے، رب نے اس کو کیا حکم دیا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اس زمانے جاہلیت کی طرح جس طرح عورتیں بناؤ سنگھار کر کے گھروں سے باہر نکلتی تھیں، رب رحمان نے، دین اسلام نے، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو منع کر دیا کہ تجھے زیب و زینت کر کے باہر نہیں نکلنا۔ جب جب اللہ کی قسم کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، اللہ کے دین کی نافرمانی کرے گا، رب کعبہ کی قسم ہے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ یقین نہیں آتا میری بات پہ؟ سنیے، دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ موٹر وے حادثہ یاد ہوگا آپ کو، موٹر وے پہ جس خاتون کی عزت لوٹی گئی،
یہ جو کہتی ہے کہ ہم مردوں کے برابر ہمیں حقوق چاہیے، مرد اگر ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، وہ میں بھی گاڑی چلاؤں گی، مرد موٹر سائیکل چلاتا ہے میں بھی موٹر سائیکل چلاؤں گی، تو میں کہتا ہوں کہ مرد پنچر بھی لگاتا ہے، کہیں پنچر کی دکان بھی لگا لے۔ مرد تو پنچر بھی لگاتا ہے نا۔ خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں اور سوچتا ہوں، جب ان اندھیری سڑکوں پر کوئی لڑکی موٹر سائیکل دوڑاتی ہوئی جا رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں اگر اس کی موٹر سائیکل پنچر ہو گئی، اس اندھیرے کے اندر پیٹرول ختم ہو گیا، وہ یہ کیا کرے گی؟ 10 عزت کے لٹیرے اس کے ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ ماں بہن بیٹی سمجھتی نہیں ہے۔ یہ آزادی آزادی کے نعرے لگانے والی میری مسلمان ماں، میری بہن، میری بیٹیاں اس بات کو نہیں سمجھتی کہ میرے نبی نے فرما دیا کہ عورت گھر میں محفوظ ہے۔ لا يحفظ المرأة الا زوجها او بيتها او قبرها۔ یہ عورت جس خاوند سے آگے نکلنا چاہتی ہے، جس بھائی سے، جس باپ سے آگے نکل کر آزادی کی آواز لگاتی ہے، اللہ کی قسم ہے اسے آزادی نہیں ملتی بلکہ اپنی عزت کا سودا کر جاتی ہے۔ عورت کہیں محفوظ نہیں، یاد رکھیے گا۔ لا يحفظ المرأة، عورت کہیں بھی محفوظ نہیں، الا زوجها، یا تو اپنے خاوند کے گھر پہ محفوظ ہے، او بیتها، یا اپنے باپ کے گھر پہ محفوظ ہے، او قبرها، یا آخری آرام گاہ ٹھکانہ اس کا قبر ہے اور کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ رب رحمان نے حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کی جماعت اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہو، لیکن یہ مرد کے شانہ بشانہ چلنے کا شوق رکھنا اس عورت کو موٹر وے لے گیا۔ موٹر وے پر کیا ہوا؟ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کی عزت کے محافظ اس کا بھائی تھا، اس کا شوہر تھا، اس کا خاوند تھا، اس کا باپ تھا، لیکن اس کو اس نے کسی کھاتے میں نہیں ڈالا اور روڈوں پر نکل آئی اور روڈوں پر نکل کے لگانے لگی کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ وہ اللہ کی قسم ہے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ الا لہ الخلق والامر، او یہ جسم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس جسم کے اوپر حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ یہ جسم اللہ کا دیا ہوا ہے۔ رب رحمان نے ہمیں پیدا کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو کہتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اور نہیں، اللہ کی قسم جسم اللہ کا ہے، اس پر مرضی بھی اللہ کی چلے گی۔ یہ ایک ایک چیز جسم کی، ایک ایک ناخن اللہ کی قسم رب رحمان کی عطا کردہ ہے۔ میرے اختیار میں تو سو کر اٹھنا بھی نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ میں سو جاؤں تو میں اس میں قدرت نہیں رکھتا کہ میں خود سے اٹھ جاؤں، اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو مجھے اٹھا دے گا، نہیں چاہے گا تو اگلی رات میری قبر میں ہوگی۔ یہ میرے محترم بھائیوں ان سازشوں کا شکار ہو رہی ہیں میری مائیں بہنیں، اس لومڑی کی طرح جو دم کٹی تھی، جس نے کہا ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ لبرل خواتین ہماری گھروں کے اندر ہماری ماؤں بہنوں کو یہی چاہتی ہے کہ ہم نے تو بے پردگی کو اختیار کر لیا، ہم نے تو اس معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا ہے، اب اس کے لیے ان کو کارندے چاہیے، ایجنٹ چاہیے۔